السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ملک رضوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ جوان لڑکی موجود ہے، زینت ان کا نام ہے۔ کیسے ان کی ایک بوڑھے شخص سے شادی ہوتی ہے، وہ شخص پاکستان آتا ہے، ان سے شادی کرتا ہے اور وہ ان کو 2-3 ماہ تقریباً استعمال کرتا ہے اور پھر چھوڑ کے واپس چلا جاتا ہے۔ شادی کیسے ہوتی ہے، کہانی ہے کیا، یہ میں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی شادی کیسے ہوتی اصل میں نا کہیں جاب کرتی تھی۔ میں کسی غریب فیملی میں ہوں۔ میری ماں ہے اور 3 بہنیں ہیں چھوٹی چھوٹی۔ ابو نہیں ہے میرے، نہ بھائی ہے، تو بس میرے سر پہ ہی ہے وہ۔ تو میں 14,000 کی سیلری میں نا جاب کرتی تھی، ہے؟ کون سی جاب کرتی شاپنگ مال پہ لگی ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر نا ایک آدمی سے جنٹ تھا کوئی، اس سے میری نا اسلام دعا آئی۔ میں نا پریشان تھی، حالات جو ہے نا بہت خراب تھے ہمارے، 14,000 سیلری سے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ تو انہوں نے مجھے بولا کہ تمہیں باہر بھیج دوں میں کسی سے بات کر کے، تو تم باہر چلی جاؤ، تمہارے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے میرا رابطہ کسی بندے سے کروایا، یو کے کا کوئی بندہ تھا باہر سے، تو اس سے میرا نا رابطہ کروایا۔ تو 8-10 دن اس سے میری بات ہوئی، تو اس نے یہی بولا کہ میں تمہیں باہر لے جاؤں گا تو تمہارے حالات سیدھے ہو جائیں گے۔ 10 دن بعد ڈائریکٹ ہی اس نے مجھے آفر شادی کی کر دی۔ رابطہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ جنٹ نے نمبر دیا تھا نا، اس نے رابطہ اس کروایا نے نمبر دیا تھا جیٹ پہ؟ کہ یہ تمہیں باہر لے جائے گا۔ تو جاب کے حوالے سے یا کیسی؟ جاب کے لیے کہ تمہیں ادھر کوئی جاب کے حوالے سے نا باہر لے جائے گا، تمہیں ویزا بھیج دے گا، تم ادھر جا کے کما کے ویزے کے پیسے دے دینا واپس۔ تو میں مان گئی تھی۔ تو اس نے پھر مجھ سے 10 دن کے بعد ڈائریکٹ ہی آفر شادی کی کر دی۔ تو میں نے کہا میں سوچ کے بتاؤں گی۔ تو میں نے گھر اپنی ماما سے پوچھا، سسٹر تو ظاہر ہے چھوٹی تھی اور گھر میں تو ماں ہی تھی بڑی، تو خیر وہ تو مان گئے تھے، پھر میں نے ان کو ہاں کر دی تھی۔ وہ باہر سے چھٹی سے نا ادھر آ گئے پاکستان، تو آتے ہی اس نے نا میرے سے نکاح کر دیا۔ تو میں نے اس کو بولا کہ اپنی فیملیز کو بھی دکھاؤ، ملواؤ، مطلب کہ مجھے بھی پتہ ہو۔ کہہ رہا نہیں ابھی ہم نے شادی چوری کی ہے، تو مطلب چھپ کے کی ہے، تو میں ابھی نہیں ملواؤں گا، پھر نیکسٹ ٹائم آؤں گا نا پھر ملواؤں گا۔ تو 3 ماہ رہا ہے میرے پاس۔ تو اس کے بعد باہر جب گیا ہے تو کہہ رہا میں نا ادھر سے ویزا بھیجوں گا، تو تمہیں ادھر بلا لوں گا، تم نے ٹینشن نہیں لینی۔ تو جب وہ باہر گیا ہے تو 8 ماہ گزر گئے، اب اس کو میرے آج کوئی رابطہ نہیں ہے اس سے، کوئی آپ سے کتنی عمر بڑا؟ وہ 60 سال۔ آپ 24 سال؟ جی مطلب 24 سال سے کتنا، 26 سال کا، مطلب 36 سال کا فرق پڑا، تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ 60 سال کا وہ ہے شخص، وہ آئے گا، آپ مجھے لے کے جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، 60 سال کے بابے کو اپنی ایک حوث کا ہی کوئی نہ کوئی لالچ ہوتا ہے، تو آپ کو تب احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ مجھے یوز کرے گا، وہ آ رہا ہے پاکستان؟ تو کیا سوچا تھا؟ نہیں، میں نے ان چیزوں کو نہیں سوچا، میں نے تو یہ سوچا کہ چلو میرے حالات بہتر ہو جائیں گے، اور میری بہنیں یا چھوٹی چھوٹی وہ بھی میرے سر پہ ہے، تو ان کے بھی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو میں تو یہ سوچ کے کیا تھا، لیکن اب تو 8 ماہ ہو گیا، میرا کوئی اس سے رابطہ نہیں۔ اس نے مجھے بولا تھا کہ میں تمہیں شادی کر کے باہر لے جاؤں گا، تو تمہاری چھوٹی جو بہنیں ہیں ان کو فی الحال تو ہم خرچہ سارا بھیجتا رہوں گا جو بھی ہے گھر کا، اور ان کی شادی بھی کروں گا۔ تو میں نے اس لالچ میں شادی کی ہے۔ تو اب رابطہ بھی نہیں ہے، ماں بھی اس حالات میں ہے، بہنیں بھی اس حالات میں ہیں، خود بھی اس حالات میں آگے جس حالات میں آپ تھی، تو یو کے جانے والا خواب جب آپ دوبارہ دیکھتے ہیں تو دوبارہ سوچتے ہیں کہ کوئی اور ایسا شخص ملے کہ دوبارہ شادی کرے؟ نہیں، اب تو خود مل گیا؟ اب تو میں خود بڑی پریشان ہوں، اور میں ظاہر ہے 8 ماہ ہو گیا، جب اس نے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا تو وہ کرنے والا بھی نہیں ہے، تو میں اپنے لیے تو کچھ سوچوں گی نا، کیونکہ میں ایسے اس کا ویٹ تھوڑی کروں گی، میں اپنا کچھ ظاہر سوچوں سی گی تو۔ بات ہے، جب 8 ماہ میں رابطہ نہیں ہوا، اس کا مقصد یہی تھا کہ یوز کروں اور بس چلا جاؤں واپس، اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ آج کیا پتہ وہ شخص کسی اور کو بھی ایسے بیوقوف بنا رہا ہو۔ خیر، اب آپ کا آگے کیا ارادہ ہے؟ شادی تو آپ نے کرنی کرنی ہے، بہنیں بھی آپ کی ہیں، ان کی بھی شادی کرنی ہے، ماں کو بھی کوئی نہ کوئی ان کا مسئلہ ہے، ان کا علاج وغیرہ ہونا ہے، تو 100 مسئلے مسائل ہیں، اب آگے کیا سوچیں؟ اب میں کسی مولوی کے پاس جاؤں گی، تو ان کو سارے حالات بتاؤں گی کہ ایسے ایسے میرے ساتھ، اس کا ابھی نکاح بھی ہے، تو ابھی ڈیورس نہیں ہوئی؟ نہیں، تو پھر میں کچھ کروں گی اپنے لیے، سوچوں گی، کچھ سوچوں گی اپنے لیے، تو ہی میں اپنی بہنوں کا بھی کچھ کروں گی نا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی آپ کو اچھا رشتہ مل جاتا ہے ہمارے چینل سے
और बहनों का भी कोई ना कोई सबब बन जाता है, तो क्या कहती हैं आप, करना चाहिए अब ऐसे, या वही यूके वाले बड़े बड़े लोग ही चाहिए आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि अब इस तरह ही कोई फिर आ जाए कि लालच दे दे मुझे, मैं तुम्हारे साथ शादी करता हूँ, डायरेक्ट ही शादी करो, फिर तुम्हारा ऐसा नहीं हो सकता। अब एक दफ़ा इंसान धोखा खा सकता है, हर दफ़ा तो नहीं। देखूंगी कोई मेरे साथ सही चलेगा तो मैं उससे शादी भी करूँ। हालात कैसे हैं, ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं? पहले तो आप 14,000 की मॉल में जॉब करती थी, अब क्या कर रही पहले तो बस चल रहे थे, जब उसके साथ शादी हुई है उसने भी 3 माह इधर रहा तो वो चला रहा था सारे घर के इंतज़ाम। तो जब वो बाहर गया है तो मैं भी इधर उधर से उठा रही थी इसी के, मेरे हस्बैंड भेजेंगे तो मैं आपको दे दूंगी, तो मैं बहुत ज़्यादा कर्जों में फंस गई। हैं? इतना कर्ज चढ़, कम से कम ही मेरे पे 2-2.5 लाख रुपया कर्जा चल गया। उससे भी राब्ता नहीं है, कर्ज भी ऊपर चढ़ा हुआ है, कि नौकरी भी नहीं कर सकती हैं, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई शख्स आपका कर्ज भी उतारेगा, आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा, तो शादी तो करनी पड़ेगी ना। जाहिर सी बात है, ऐसे तो आपने सारी उम्र बैठे रहना, ना आपके हालात अच्छे हैं आपके, ना आपके रहने के लिए अच्छी जगह है, रेंट पे कब तक रहेंगे? कोई शख्स मिल जाता है, कोई अपनी फैमिली में ख़ानदान में रखे, इज़्ज़त दे आपको। जी ऐसा कोई मिल जाएगा तो फिर तो मैं करूँगी ना शादी। पैगाम देना चाहती हैं उन यूके वाले जैसे शख्स को, कि जो हवस के लिए आया था और हवस पूरी करके चला गया? नहीं, मैं उसके बारे में अब कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि मैं खुद ही परेशान हूँ। उसको तो मैंने बस अल्लाह पे छोड़ दिया, वो इंसाफ तो अल्लाह पाक ही करेंगे, मैंने क्या करना है। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है ज़ीनत की। अभी इसकी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये आगे बस खुद ही अपनी ज़िंदगी गुजार ले। ज़ाहिर सी बात है, एक जवान लड़की भी ख्वाहिशात होती है कि मैं भी शादी करूँ, मेरी भी अच्छी औलाद हो, मुझे भी कोई अच्छा शख्स मिल जाए जिसके साथ मैं अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ, बहनों का भी कुछ करूँ, अम्मा का भी कोई अच्छा इलाज हो जाए। तो ऐसा कौन नहीं सोचता है? तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा इंसान हो जो इनके साथ ताउन भी करे, इनकी मदद भी करे, कर्ज भी उतारे इनका, और इनसे इज़्ज़त के साथ निकाह भी करे। इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।